प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश कर रहे हैं हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासा टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन कर रहे हैं मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाज़रीन, मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी आप तमाम आलमी ख़वातीन हज़रात का अपने दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता है रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम में। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हीराबाई ज्वेलर्स और ताउन फरमा रहे हैं अंकुरा हॉस्पिटल्स, पिस्ता हाउस हलीम और मोहम्मद कैप मार्ट, हैदराबाद। और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में मलबूसात की पेशकश मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद की जानिब से है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू होगा फ़ज़ाइल व मनाक़िब हज़रत अली करमुल्लाहु वजुल करीम और मेहमान मोहतरम हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान साहब, नायब शेख़ तफ़सीर जामिया निज़ामिया हैदराबाद, इस पर रोशनी डालेंगे। और साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है नात ख़ान जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब। हज़रात ग्रामी, आप दोनों का तहे दिल से इस्तक़बाल है। मरहबा, अहलान व सहलान। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है इंशाअल्लाह इस पर मालूमात हासिल की जाएगी, आपकी खिदमत पे मालूमात पेश की जाएगी। मैं प्रोग्राम के बाज़ाब्ता आगाज़ के लिए दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब से कि नात पाक या हमदे बारी ताला पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, है ख़त्मे रुसूल। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं है। ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। खैरात मोहम्मद से पाकर किस नाज से कहते हैं मंगते, किस नाज से कहते हैं मंगते। दुखिया पे करम करने वाला सरकार से अच्छा कोई नहीं है। ख़त्मे रुसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं
پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام انور جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل کرم ہے، آپ لوگوں کی دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش آمین، رکھے، آپ کے چینل کو ترقی پہ، آپ لوگوں کو ترقی پہ جزاک بڑی عمدہ طریقے سے آپ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جی میرا سوال آج بھی مختصر سا ہے، جس دعا کے تعلق سے ہے، جس طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی آخرت بنا دے، ہمارے کو صحت تندرستی دے، ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین، تو آمین۔ یہ دعا کرنے کے بعد الفاظ کو ایک بار استعمال کرنا یا 2-3 بار بولنا چاہیے؟ بس یہی ایک سوال ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دعائیہ کلمات تکرار کرنا، 2-3 بار بولنا، ایک بار بولنا، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک، جی جی جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، انشاءاللہ جزاک اللہ۔ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین پروگرام کا عنوان حضرت شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت عظمیٰ پہ یہ ٹاپک آج لیا گیا ہے، فضائل و مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، تو انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی۔ مولانا محترم مفتی محترم سے میں ملتمس ہوں کہ آج کے عنوان سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمود مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے فاتح خیبر، مشکل کشا، مولائے کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کے فضائل اور مناقب اور آپ کی عظمتوں کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ عزیزان محترم، 21 رمضان المبارک کی شب سیدنا مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال مبارک کی شب ہے، آپ کی شہادت کی یہ شب ہے۔ اسی مناسبت سے یہ عنوان لیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ میں نہایت اونچا مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کا آپ کو شرف ہے، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا بھی آپ کو شرف ہے۔ جہاں صحابیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مشرف فرمایا ہے، وہیں اہل بیت ہونے میں بھی آپ کا امتیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے شرف سے بھی آپ کو مشرف فرمایا ہے۔ 10 سال کی عمر، بعض روایتوں میں 8 سال کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام سے مالا مال فرمایا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو امت تک پہنچایا، تو خواتین میں سب سے پہلے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں میں جن کو یہ شرف عطا فرمایا کہ دامن رسالت سے
मुशर्रफ़ हों, दामन रिसालत से वाबस्ता हो जाएँ, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ख़वातीन में सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले आप इस्लाम कबूल की, और मर्द हज़रात में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जो नाबालिग बच्चे हैं उनमें हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल फ़रमाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो हस्ती है और वो ज़ात मुबारका है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने काबे में पैदा होने का एज़ाज़ अता फ़रमाया है। मौलूद काबा के लक़ब मुबारक से भी आपको याद किया जाता है। आपकी ज़ात मुबारका की शान ये है कि जब पैदा हुए तो सबसे पहले आपने जिस चेहरे को देखा, जिस ज़ात मुक़द्दस को देखा, जिस ज़ात अनवर को देखा और जिनके रुख़ अनवर को देखा, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी गोद में लिया, तब हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आँख खोले, और आँख खोलकर सबसे पहले रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर का आपने दीदार फरमाया है। अल्लाह ताला ने पैदाइश को भी बेमिसाल रखा, अल्लाह ताला ने शहादत भी बेमिसाल अता फ़रमाई है। शहादत के एतबार से, विलादत के एतबार से, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, फ़ज़ल के एतबार से, घराने के एतबार से, शरफ़ के एतबार से, अखलाक़ के एतबार से, किरदार के एतबार से, ज़ुहद के एतबार से, तक़वे के एतबार से, शजाअत और बहादुरी के एतबार से कितने ऐसे औसाफ़ हैं कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन तमाम औसाफ़ में अल्लाह ताला ने आला शान अता फ़रमाई। इल्म का तो इल्म के तो क्या कहने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़े हैं। मज़ीद और एक रिवायत में आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाते गिरामी को हिकमत का घर फरमाया, अपनी ज़ात मुबारका को इल्म का शहर फरमाया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसका दरवाज़ा फरमाया है। और अज़ीज़ान मोहतरम, हर कोई इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि शहर में जाना हो तब भी उसका जो दरवाज़ा है उसी से जाना होगा, और घर में जाना हो तब भी दरवाज़े से दाखिल होना होगा। यानी इशारतन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़यूज़ व बरक़ात और आपका इल्म फ़ैज़ान अगर किसी को मिलेगा तो फिर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर से होते हुए उसको आना होगा। मौला अली के दरबार से आएगा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म उसको अता होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान को सबसे ज़्यादा जानने वाले, यहाँ तक कि आपके बारे में ये कहा गया और आपने ख़ुद फरमाया, मैं कुरान की हर आयत के बारे में जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि ये आयत रात में नाजिल हुई है या दिन में नाजिल हुई है। मैं इस बात को जानता हूँ कि ये नरम ज़मीन पर यह आयत नाजिल हुई है या पहाड़ पर यह आयत नाजिल हुई है, कब नाजिल हुई है, किस मकाम पे नाजिल हुई है, किसके बारे में नाजिल हुई है, उसका पस मंज़र क्या है, उसका पेश मंज़र क्या है। हर चीज़ के इल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली ये मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़ल्ब मुबारक में उसको अल्लाह ताला ने रखा, जागोज़ी फरमाया, और आपके क़ल्ब मुबारक को, आपके सीने मुबारक को तमाम उलूम का अल्लाह ताला ने गंजीना बना दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि कहा जाता है, जमीउल उलूमी फ़िल क़ुरआनी वलाकिन तक़ासरत अन्हा अफ़हामुर रिजाली, के सारे उलूम कुरान करीम में मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मा फ़र्रतना फ़िल किताबी मिन शै, हमने किताबुल्लाह में कोई चीज़ की कमी नहीं रखी है, हर चीज़ का हमने उसमें ज़िक्र फरमाया है, हर चीज़ को वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया है। अब उसके जो असरार हैं, रुमूज़ हैं, उसके जो बातिनी जो मानी मफ़ाहिम हैं, हर कोई उस तक रसाई नहीं कर सकता है, हर कोई उसको नहीं जान सकता है। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात उन ज़वात क़ुदसिया में से हैं जो कुरान करीम की ज़ाहिर को भी जानने वाले हैं, जो कुरान करीम के बातिन को भी जानने वाले हैं, जो शरीयत के असरार को भी जानने वाले हैं, जो तरीक़त के असरार को भी जानने वाले हैं। ज़ाहिरी क्या माना है वो भी जानते हैं, बातिनी क्या मुराद है वो भी जानते हैं। सारे अहकाम, सारे मसाइल को जानने वाली ज़ात सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सहाबा में ये फरमाया करते थे कि मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो, क़यामत तक के आने वाले अहवाल के बारे में पूछो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में
चूँकि बचपन से आक़ाए दो जहाँ की सोहबत में आप रहे और वही इलाही के नाजिर होने को आपने देखा, कुरान करीम की अज़मतों को आपने जाना, डायरेक्ट रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म आपने हासिल फरमाया, मुअल्लिमे कायनात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको डायरेक्ट इल्म अता फरमाया। तो आपकी इल्म की अज़मतों का आलम ये था, सहाबा से ये फरमाया करते थे और मजमू में ये फरमाया करते थे कि मुझसे पूछो जो पूछना चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो, क़यामत तक के आने वाले अहवाल तक आप बयान फरमा देते थे। ऐसा अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सीने मुबारक को इल्म के लिए खोल दिया था। अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा में हमने किसी को भी ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझसे जो पूछना चाहे पूछ लो, मैं तुमको बयान कर दूंगा, सिवाय मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अज़ीज़ान मोहतरम, हर एतबार से आप बेमिसलो बेमिसाल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपकी सीरत तय्यबा पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फ़े का, आइए चलते हैं वक्फ़े की जानिब इस उम्मीद यकीन के साथ। इंशाअल्लाह वक्फ़े के बाद हम लौट आएंगे। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद फिर से आपका दिल खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम और आज का मौजू चल रहा है फ़ज़ाइल व मनाक़िब हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और इस मौजू पर बात कर रहे हैं मुफ्ती मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद फ़िरोज़ खान साहब और नाते पेश फरमा रहे हैं जनाब शेख अहमद क़ादरी साहब। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल आया था इंशाअल्लाह इनका जवाब लेते हैं, और नाज़रीन की खिदमत में हर दिन जो सवाल पेश किया जाता है, आज वही सवाल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बराए करम आप नोट फरमा लें। आज का सवाल है, प्रोग्राम सहरी टाइम में आज का सवाल है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत रमज़ान की कौन सी तारीख को हुई? अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों के कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने सवाल नोट कर लिया होगा। फ़ौरन से फ़ौरन आप अपना जवाब रवाना फरमाएं ताकि इस्लाम की तरवीज में आपका भी शुमार हो जाए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के सेगमेंट में जो कॉलर शामिल होना चाहते हैं उन्हें शामिल करते हैं। देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं इलियास बुखारी। इलियास भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का फज़ल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी आमद। थोड़ा सा पेचीदा है, आप थोड़ा इसको ध्यान देके मुफ्ती साहब से जवाब बताइए। जी जी जी, मेरा सवाल ये जी फरमाइए। अल्लाह का बताइए, सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है, जैद ने एक ड्राइवर को नौकरी पे रखा। जी, जैद ने ड्राइवर को नौकरी पर रखा। वो डॉक्टर है जी। उनकी मिसेज कपड़े का कारोबार करती है जी। तो वो ड्राइवर 2 मरतबा भी वायदा खिलाफी करके डिलीवरी दे के पैसे अपने पास रख लिया जी। तकरीबन वो 1 लाख रुपए तक हो गए जी। तो क्या ये ज़कात में लिख सकते हैं? ये अलग सवाल है। ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर और एक उसमें ये है, वो लोग कोई मुफ्ती के पास जाके इसके सवाल रखेंगे जी। तो मुफ्ती साहब जवाब दिए हैं कि आप 1 लाख रुपए उनको फिर दोबारा दें, नगद कैश देके उनसे वापस लेके फिर उनको ज़कात में लिख दें। ये हो सकता है साहब? जी जी जी, बताते हैं इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करते हैं इस पर रोशनी डालें और मसले की जो संजीदगी है उसको समझते हैं, उसका जवाब अता फरमाएं। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इलियास बुखारी साहब हैदराबाद से। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन कहाँ से? जी, मैं सुल्ताना बात कर रही हूँ। सुल्ताना साहिबा हैदराबाद से। जी सुल्ताना साहिबा, बताएं, सवाल बताएं।
मेरे दो सवाल है। जी। पहला ये है कि इफ्तार करने के बाद मगरिब के नमाज के दौरान पीरियड स्टार्ट हो तो रोजा कंप्लीट होंगे या खजा होंगे? इफ्तार के वक्त ही बता रहे हैं आप? इफ्तार करने के बाद मगरिब ठीक। के नमाज के टाइम बात ठीक है, ठीक, इंशाल्लाह बताते हैं। और एक सवाल है जी जी बताइए, दूसरा बताइए। मेरे एक पहचानत के हैं जी। वो अपने मामू को हेल्प करने के लिए ज़कात देते हैं, लेकिन उनके मामू सैयद है, जी सैयदों में ज़कात नहीं देना सही है, बोलते जी हैं ना। जी जी। और दूसरा भी है, मैं रिसेंटली सवाल भी की थी कि कुछ लोग हैं पहचानत के, उन लोगों में ज़कात दे रहे जी तो माशाल्लाह से उन लोगों के पास इतनी कमाई, इतनी बरकत हुई कि वो 1 लाख तक की ज़कात निकाल रहे हैं अपने पैसों में, जी। और फिर आगे से पैसों के लिए भी याद दिलाते रहते हैं रमजान में। वैसे लोगों को ज़कात देना वाजिब नहीं है बल्कि मेरा दावा है। नहीं, क्या कह रहे हैं? तीसरा सवाल आप फिर से दोहरा दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? 1 लाख तक का ज़कात एक शख्स दे सकते हैं, 1 लाख तक का पैसा निकाल सकते हैं अपने पैसों में। जी जी जी। तो वैसे लोगों को ज़कात नहीं देना बोल के मेरा दावा है। जो ऑलरेडी ज़कात दे रहे हैं उनको हाँ। ज़कात तो नहीं दी जाएगी, सही बात है जी जी, लेकिन जो दे रहे हैं ना, उन्होंने बोलते पहले से आदत हो चुका है, अब अचानक रोक नहीं सकते। अच्छा, ये वाजिब है क्या बोलते हैं? ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। और भी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन कहाँ से? जी मैं हैदराबाद, टोली चौकी हैदराबाद से बात कर। जी फरमाइएगा। जी मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को इसाले सवाब पहुंच जाए, एक दफा कुछ यासीन शरीफ पढ़े, तो उसमें सबको बख्श सकते नहीं, एक फिर बख्शना, जैसा कि अहले बैत को बख्शना रहता है, तो पूरों का नाम ले सकते इंशाल्लाह, यानी एक का ही नाम लेना? बताते हैं इंशाल्लाह। जरा इसकी बताइए। बहुत शुक्रिया, आपने टोली चौकी हैदराबाद से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानते हैं। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दरख्वास्त करते हैं जनाब शेख अहमद कादरी साहब से कि इससे पहले कोई जवाब ले, मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूं कि जो सवालात आए हैं इनके जवाब अता फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर जावेद साहब ने पूछा कि दुआ करते वक्त दुआइया जो कलिमात होते हैं, बार बार उनको तकरार करना ज़रूरी है या एक आध बार उनको अदा कर सकते हैं? तो देखिए, दुआ एक मरतबा भी आप दुआ कर सकते हैं, बार बार भी दुआ में आप तकरार कर सकते हैं। दुआइया कलिमात को बार बार तकरार के साथ भी पढ़ सकते हैं। यह आपकी हाजत और आपकी ज़रूरत और आपके अल्लाह तबारक व तआला से आपके जो मांगने का जो अंदाज़ है उसके ऊपर डिपेंड है, उस कैफियत पर डिपेंड है। तो एक मरतबा दुआइया कलिमा एक मरतबा भी आप बोल सकते हैं और उसकी तकरार भी आप कर सकते हैं, बार बार भी उसको दोहरा सकते हैं, कोई हरज नहीं है दोनों तरीक़ों में। मज़ीद एक साहब ने कोई कहा कि ड्राइवर थे और उनको नौकरी पर रखा गया था, 1 लाख रुपए उन्होंने रख लिए अपने पास, दिए नहीं, अब बाद में अब वो दे नहीं सक रहे हैं, तो क्या उनको ज़कात का किसी ने हिला बताया है कि ज़कात उनको इस तरह दी जाए? तो देखिए, अगर कोई मिसाल के तौर पे अब कोई आपका क्या भी तफसीली मसला हो, उसको समझ जहन में रखते हुए आप एक मसला समझ लीजिए। मिसाल के तौर पे आपसे किसी ने क़र्ज़ लिया है 1 लाख रुपये, अब वो 1 लाख रुपये क़र्ज़ आपका लौटा नहीं सक रहे हैं और आपको ज़कात भी अदा करना है। उसके लिए उलमाए किराम ने ये तरीक़ा बताया है कि आप अपनी ज़कात, वो जिसको आपने क़र्ज़ दिया है उनको ज़कात के तौर पर आप जो भी रकम देना है देंगे। ज़कात देने के बाद उन्होंने जो आपसे क़र्ज़ लिया है, क़र्ज़ के तौर पर वो उसको वापस करेंगे। मिसाल के तौर पे समझिए कि 1 लाख रुपये आपको ज़कात निकालना है, आप अपनी 1 लाख रुपये ज़कात निकाल के वो जो मक़रूज़ शख़्स है उसको ज़कात दे देंगे, जबकि वो ज़कात का मुस्तहिक़ हो, सय्यद ना हो। फिर वो जो मक़रूज़ आदमी है वो ज़कात तो ले लेगा, ज़कात लेने के बाद वो जो आपका कर्ज़ा देना है वो वापस करेगा। तो ज़कात लेना ये अलग सूरत है, क़र्ज़ आपका वापस करना ये अलग सूरत है। उलमाए किराम ने ये हीला बताया है ताकि आपकी ज़कात भी अदा हो जाए और आपको आपका क़र्ज़ वापस भी मिल जाए। इसके लिए मज़ीद इफ़्तार करने के बाद क्या पूछ रहे थे? अय्याम शुरू हो जाए इफ़्तार की फौरी बाद, तो रोज़ा मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ? इफ़्तार करने के बाद अगर अय्याम शुरू होते हैं तो रोज़ा आपका मुकम्मल हो चुका है। आइंदा जो रोज़े आ रहे हैं अब वो रोज़े आप नहीं रख सकते हैं, बाद में आपको रोज़ों की क़ज़ा करना होगा। मज़ीद आपने पूछा कि किसी के मामू सय्यद हैं,
بہرحال دیکھیے، جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے ان کے خاندان میں کوئی بھی سید ہو سید نہ ہو، یہ اہم بات نہیں ہے. جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سید نے ہونا، بس جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اگر وہ سید نہیں ہے اور وہ مستحق ہیں، شریعت کے اعتبار سے غریب ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مزید آپ نے پوچھا کہ جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ 1 لاکھ تک زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. آپ کا سوال واضح نہیں تھا. آپ یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ وہ اچھے خوشحال ہیں، پیسے والے ہیں، اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. کیا ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ، یا باضابطہ طور پہ وہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ تو دیکھیے 2 مسئلے الگ الگ ہیں. اگر باضابطہ طور پہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ جو نکالتے ہیں، سالانہ ان کے اوپر 1 لاکھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے شریعت کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. اگر اس کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب دوسری صورت آپ نے جو کہا کہ ان کی استطاعت ایسی ہے، خوشحالی ایسی ہے کہ اگر چاہیں تو 1 لاکھ تک نکال سکتے ہیں، تو دیکھیے یہ یقینی بنیاد پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے. بعض لوگوں کا انداز، بعض لوگوں کا رہن سہن، ان کے کھانے پینے کا انداز وغیرہ ایسے خوشحال نظر آتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اللہ کی راہ میں اتنا دے سکتے ہیں، اتنا دے سکتے ہیں. لوگ اس طرح اندازہ کرتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے معلوم کیا جائے تو شریعت کا جو قانون ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا، وہ ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا اور وہ شریعت کے اعتبار سے مستحق رہتے ہیں. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے شریعت کے اعتبار سے کوئی پیشہ ور، یعنی کوئی فقیر اور محتاج، کوئی بھیک مانگنے والا ہی ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے سامنے آ کر کوئی ہاتھ پھیلائے مانگے یہی ضروری نہیں ہے. شریعت کے اعتبار سے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اب وہ خوشحال ہو سکتا ہے، اللہ کی راہ میں کبھی کچھ دے سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، صدقہ کرنے والا ہو سکتا ہے. بعض لوگ سخی مزاج ہوتے ہیں، سخی طبیعت ہوتے ہیں، کبھی کچھ دے دیتے ہیں، صدقہ کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں. ان کے صدقہ خیرات کرنے سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اصل مسئلہ یہ معلوم کرنا ہوگا کہ زکوٰۃ کے وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں، زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہے یا نہیں ہے. زکوٰۃ واجب ہے تو نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مزید آپ نے محترمہ نے پوچھا کہ ایک قرآن شریف پڑھ کر تمام صحابہ کو، تمام اہل بیت کو، سب کو کیا ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 1 پارہ، 1 سورہ، 1 کلام مجید، جو بھی آپ نیک کام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کا ثواب تمام کو آپ ایصال کر سکتے ہیں، تمام کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. جملہ صحابہ، جملہ اہل بیت، تمام انبیاء، سید الانبیاء، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، قیامت تک کے آنے والے جو آ چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں، سب کے لیے آپ ایصال ثواب کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ثواب دے گا اور آپ کو بھی ثواب دے گا. 1 کلام شریف کا ثواب آپ پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ بٹ کے ثواب ملے گا. اگر 1 کلام کا ثواب پہنچائیں گے تو 1 سورے کا ان کو، 1 سورے کا ان کو، ایسا نہیں ہے. سب کو مکمل قرآن مجید کا ثواب ملے گا اور دوسروں کو ثواب پہنچانے سے آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم یاسین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں بالکل مظہر بھائی. جی فرمائیں. ارے ہم تو بہت پہلے سے ٹرائی کر رہے ہیں، بہت پہلے سے ٹرائی کرنے لگ ہی نہیں رہا. کیا بولے؟ جی رہتے ہیں، کال لگاتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ، تو ہو سکتا ہے ہمیشہ لگاتے رہتے ہیں، جلدی نہیں لگتا ہے حضرت. جی جی جی. تو میرا سوال یہ ہے، جی فرمائیے. علی مقام جو آپ نے ہے، حضرت شیر خدا حضرت علی کو شہید کیا گیا آج کے ڈیٹ میں، جی تو شہید کرنے والا کون تھا، وہ کون ظالم تھا، وہ مسلمان تھا یا نہیں، اس کا نام کیا تھا، اس کے بدلہ امام حسین حسن نے لیا یا نہیں، وہ ذرا بتا دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. میں جناب علی درخواست کرتا ہوں میں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ. منظر فضائے دہر میں سارا علی
ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے مرحب دونی میں ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دونی میں ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت و عظمت کے یقیناً امام عالی مقام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت کا دن ہمارے لیے باعث تکلیف کا دن بھی ہے اور فخر کر سکتے ہیں اور دنیا کو فخر ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس پر بات کی جائے گی انشاءاللہ اور آپ کے جو فضائل ہیں اس پر بیان کیا جائے گا اور جو مناقب ہے اس پر روشنی ڈالی جائے گی ناظرین سے درخواست ہے پروگرام دیکھتے وقت میں درود پڑھتے ہوئے پروگرام دیکھیں کالر لائن پر موجود ہیں انہیں شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام جی فرمائیں اور ایک سوال رہ گیا تھا بتائیے پہلے وہ سوال پوچھ لیتی ہوں اور پہلے بہت بہت شکریہ میرے کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا سب کے کوشچنس لے کے میں آپ کو کوشچن سوال کر رہی ہوں نہیں بہت ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں آپ پوچھیے سوال پوچھیے کیا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اگر ایک عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے جی تو ایک دن کے لیے بیٹھنا تو کون سے ٹائم سے کون سے ٹائم تک بیٹھ سکتے ہیں جی ٹھیک بتاتے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہترین نظر دے تھینک یو سو مچ اور پہلے جو سوال کی تھی نا میں انہوں پچھلے سال 65,000 کا زکوٰۃ دیے تھے جی تو اسی لیے یہ سوال کرنا پڑا مجھے جی جی
ٹھیک انشاءاللہ. جی جی شکریہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ. اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم کون کہاں سے؟ میرا نام محمد رضوان بارو، میں کوگٹ پلی سے بات کر رہا ہوں. جی محترم بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے، میرے پاس ابھی 1 تولے سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے. جی 1 سال ہو گیا، اس پہ کیا زکوٰۃ نکال سکتے کیا؟ 1 تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے. جی سر. 1 سال ہو گیا، زکوٰۃ کا معاملہ ہے. جی انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں. آگے بڑھتے ہیں. حضرت محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ سوالات جو رہ گئے ہیں اس کے جوابات عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین انصاری صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا اور آپ پر حملہ کیا اس کا نام کیا تھا؟ وہ ایک خارجی تھا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، جس نے کوفہ میں حضرت مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز کو جاتے وقت آپ پر زہریلے خنجر سے آپ پر وار کیا تھا. 19 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ کیا گیا اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی قریب لوگوں میں تھا، آپ کے یعنی ان لوگوں میں تھا جن پر حضرت مولا کائنات نے احسان فرمایا، جن پر کرم فرمایا اور جن کے ساتھ خاص معاملات فرمائے. انہی لوگوں میں سے تھا. غدار تھا اور خارجی مزاج کا تھا، خارجی ذہن کا تھا. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے شہادت کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، اسی وقت اس کو گرفتار کیا گیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا گیا، آپ کی شہادت کے بدلے میں اس سے قصاص لیا گیا. مزید یہ پوچھا گیا کہ اعتکاف اگر کوئی خاتون بیٹھنا چاہتی ہیں تو 1 دن کا کیا اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ نفل اعتکاف. بالکل نفل اعتکاف کی کوئی مقدار نہیں ہے. 1 لمحے کے لیے بھی نفل اعتکاف ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جس وقت سے بھی بیٹھنا چاہتی ہیں بیٹھ سکتی ہیں. گھر میں کسی اندر کوئی مقام پر جہاں پر نماز آپ پڑھتی ہیں، کسی کونے کے مقام پر کوئی جگہ، کوئی روم اس کے لیے خاص کر لیجئے، یا زیادہ کمرے نہ ہو تو پھر روم میں کوئی ایک جگہ کپڑا وغیرہ بیچ میں چادر وغیرہ باندھ کر ایک جگہ اس کے لیے مختص کر لیں اور اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں. کب سے شروع کرنا چاہیے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے کبھی بھی شروع کر سکتی ہیں اور کبھی بھی ختم کر سکتی ہیں. اعتکاف کے لیے کوئی دوران یا اس کا کوئی ٹائم طے نہیں ہے، یہ آپ کی طبیعت پر ہے. آپ 1 دن کے لیے بیٹھیں، 2 دن کے لیے بیٹھیں، 3 دن کے لیے بیٹھیں، آدھے دن کے لیے بیٹھیں، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں، 2 گھنٹے کے لیے بیٹھیں، یہ آپ کی طبیعت اور آپ کی مرضی ہے. مزید بھائی نے پوچھا کہ 1 تولہ سونا ہے اور 10 تولے چاندی ہے تو کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 1 سال ہو گیا ہے لے کر. تو دیکھیے 1 تولہ سونا ہے اس کی قیمت لے لیجئے اور 10 تولے چاندی کی کیا قیمت ہے، دونوں کی قیمت ملا کر حساب کر لیجئے کتنے پیسے ہو رہے ہیں موجودہ زمانے کے اعتبار سے. اب اس 42.5 تولے چاندی کتنے پیسوں میں آتی ہے وہ معلوم کریے. اگر 1 تولہ سونا اور 10 تولے چاندی دونوں کو ملا کر اتنے پیسے بن جاتے ہیں جس سے 42.5 تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں اور اس پر 1 سال آپ کا مکمل بھی ہو گیا ہے تو پھر آپ کو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگا. حضرت کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم کون کہاں سے؟ جی میں سکرم آباد سے بات کر رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں یہ امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، حافظ صاحب کو اور مسجد میں یہ رمضان کا اسپیشل چندہ دے سکتے کیا؟ اور خاندان کے بچوں میں یہ بھی دے سکتے کیا؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا نظام آباد سے. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے. ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا. آئیے چلتے ہیں وقفے کی جانب اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دل خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اور آج کا ہمارا عنوان چل رہا ہے فضائل و مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے سلسلہ گفتگو جو ہو رہا تھا انشاءاللہ وہ جاری رہے گا.
اور کالر لائن پر بھی ہیں، انہیں بھی شامل کیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آج کا سوال پیش کیا جائے گا۔ براہ کرم اسے آپ نوٹ فرما لیں۔ آج کا سوال ہے، پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت رمضان کی کون سی تاریخ کو ہوئی؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سوال نوٹ فرما لیے ہوں گے۔ آپ کے سوال کے جواب کے ہم منتظر ہیں۔ آپ فوراً سے فوراً اپنے سوالات کے جوابات روانہ فرما دیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کال لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ندیم بات کرو بینگلور سے۔ جی محترم ندیم صاحب بنگلور سے۔ جی محترم بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت سوال یہ ہے کہ نماز میں جو کرتے ہیں نا ہم لوگ، نماز میں جیسا ہی سجدے میں جاتے ہیں تو پیر کی جو انگلیاں رہتی ہیں نا حضرت، سجدے میں چاروں انگلیاں لگی رہنی چاہیے۔ مسلک مطلب حنفی مسلک کے حساب سے اگر انگلیاں اٹھی رہیں گی تو سجدہ مکروہ ہو جاتا ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ایسا کچھ میں نے سنا ہے۔ جی تھوڑا خلاصہ کر رکھیں انشاءاللہ وضاحت کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نعت خوان حضرات سے ایک گزارش ہے کہ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، اسناد کی اگر ہو سکے تو وہ انشاءاللہ کروا دیں۔ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بنگلور سے جوائن کیا ندیم بھائی۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی جانیں گے اور نعت کی جو فرمائش ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کرتے ہیں، ورنہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت محترم سے درخواست ہے پہلے والے سوال کا بھی اور اس سوال کا بھی جواب عطا فرمائیں حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ امام صاحب کو کیا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح مؤذن صاحب کو کیا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو دیکھیے، زکوٰۃ کی رقم آپ اجرت کے طور پر، ان کی تنخواہ کے طور پر ان کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسے اگر تنخواہ کے طور پر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ بغیر کسی چیز کے عوض میں دی جاتی ہے۔ اگر سامنے والے سے کوئی کام کرا کے اگر کوئی زکوٰۃ اس میں دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ بغیر کسی عوض میں دی جاتی ہے۔ تو پہلے ایک مسئلہ کلیئر کر لیجئے کہ زکوٰۃ کی رقم سے امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ یا کسی کی تنخواہ یہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اب رہی دوسری بات کہ اگر امام سید نہ ہو اور شریعت کے اعتبار سے غریب ہو اور مستحق ہو تو پھر ایسی صورت میں امام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ امام غریب ہے، تنگ دست ہے، شرعی اعتبار سے مستحق ہے تو سید نہیں ہے، تو پھر ان کو آپ شخصی طور پر اگر زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ مؤذن صاحب کا ہی مسئلہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ سید نہیں ہیں اور شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ مزید آپ نے پوچھا کہ خاندان کے بچوں کو عیدی کہہ کر زکوٰۃ دے دینا، تو دیکھیے اس میں بھی یہی ہے مسئلہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں بچہ سید نہ ہو اور زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، اور بچوں کو جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے عقل مند اور وہ سمجھدار ہو، قبضہ ملکیت یعنی پیسے پر قبضہ کرنا اس کو سمجھ میں آتا ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، تو ایسی صورت میں بچوں کو عیدی بول کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر بچے اتنے چھوٹے ہوں کہ وہ اس بات کو نہ سمجھتے ہوں لیکن مستحق ہوں اور والد ان کے مستحق ہوں تو پھر ایسی صورت میں بچے کو جو رقم دی جا رہی ہے وہ ولی کو، یعنی جو سرپرست ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں، ان کے بھی ہاتھ میں وہ رقم دی جا سکتی ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے دیکھیے کہ مستحق ہوں، سید نہ ہوں، عقل مند سمجھدار ہوں تو ایسے بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عیدی بول کر بھی دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہی بارہا کہا جاتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ فطر کے بارے میں، کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ فطرہ ہے کہہ کر آپ کسی کو دیں، یہ زکوٰۃ ہے کہہ کر کسی کو دیں، بلکہ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ سامنے والا شخص مستحق ہے تو آپ اس کو عیدی بول کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو تحفہ بول کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ اس کو انعام بول کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نام کچھ بھی بولیے، اگر معلوم ہے کہ مستحق ہے اور سید نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جی
اور دیگر سوال جو آیا تھا ندیم بھائی نے بنگلور سے سوال کیا تھا، اس کا بھی جواب عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلور سے ندیم صاحب نے سوال کیا تھا کہ سجدے میں زمین پر انگلیاں ٹکانے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ سجدے کی حالت میں کم سے کم پیروں کی ایک انگلی کا زمین پر ٹکا رہنا یہ فرض ہے۔ اگر سجدے کی حالت میں دونوں پیر مکمل طریقے سے زمین سے اٹھ جائیں تو ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ایک انگلی کا کم سے کم ٹکنا فرض ہے اور 3 انگلیوں کا ٹکنا یہ واجب ہے، تو اتنا ٹکنا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے اگر 2 کے 2 پیر مکمل طریقے سے اگر آپ سجدے میں اٹھا لیں گے اور ایک رکن کی مقدار بھی ایک انگلی بھی اگر ٹکی نہیں رہے گی تو ایسی صورت میں سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ حضرت۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کسی کو دیتے تو بول کر دینا کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور دیکھیے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری اگر نیت سمجھے گولڈ یا چاندی پہننے کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینا ہے، کیونکہ تھوڑے لوگ بول رہے ہیں اگر انویسٹمنٹ ہے نا فیوچر کے لیے رکھے تو دینا ہے زکوٰۃ، اگر نیت پہننے کی ہے تو نہیں دینا ہے۔ تو اس کا یہ 2 سوال تھے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، دونوں سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ اور کوئی کالر ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات لیں گے۔ کالر لائن پر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ اقبال پاشا حسین عالم۔ اقبال پاشا صاحب حسین عالم سے۔ جی اقبال پاشا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ فرمائیں کیا سوال کیجیے گا؟ جی 2 سوال ہیں میرے فرمائیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے۔ جی جی۔ ایک تو یہ کہ جو ہے جو سونا رہن پہ ہے اس پہ بھی کیا زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو زکوٰۃ واجب ہو گئی سونے اور چاندی کی، تو اب اس چٹھی کی رقم بھی اٹھ گئی سمجھے، تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا ہوگا یا نہیں نکالنا ہوگا؟ یہ چٹھی کی رقم ٹھیک ہے جی جی۔ آج کے 1.5 مہینہ ہی ہوا، حالانکہ ساتھ میں جو ہے سونا چاندی کی رقم کی زکوٰۃ کا وہ ٹائم آ گیا، تو ساتھ میں اس کا بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ ٹھیک انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حسین عالم حیدرآباد سے۔ حضرت سے درخواست ہے ان تمام سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ کیا ایک پہلا سوال کیا تھا صاحب؟ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے یا نہیں، ایسے ہی دیا جا سکتا ہے یا تحفتاً اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہا انہوں نے کہ چاندی یا سونے کے زیورات جو روزمرہ کے استعمال کے ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی؟ اگر یہ رکھے ہیں، جمع کر کے رکھے ہیں، انویسٹمنٹ کے طور پر رکھے ہیں یا فیوچر پلاننگ کے تحت رکھے ہیں، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن روزمرہ کے استعمال جیسے اس پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو یہ رقم زکوٰۃ کی ہے بول کر دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کے اعتبار سے مستحق ہیں اور سید ہے تو آپ تحفہ بول کر بھی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم بولنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا جو زیورات موجود ہیں، چاہے آپ اس کو کسی محفوظ مقام پہ رکھیے، چاہے آپ اس کو استعمال کریے، جو بھی زیورات آپ کے پاس ہیں اگر وہ نصاب کی مقدار تک پہنچتے ہیں، جیسے کہ سونے کے بارے میں کہا گیا 6 تولے پون گرام یعنی 60 گرام 755 ملی گرام سونا اور 42.5 تولے چاندی، اور شمالی ہند کے علماء کے فتوے کے مطابق 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی۔ اگر کسی کے پاس اتنا سونا یا چاندی ہوتی ہے یا پھر چاندی میں اتنی رقم یعنی سونا اور چاندی، سونا تھوڑا ہو اور چاندی ان کے پاس تھوڑی ہو اور دونوں کو ملانے کے بعد 42.5 تولے چاندی کے اتنا اگر وہ پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مزید یہ پوچھا گیا کہ سونا رہن پر ہے، اقبال پاشا نے پوچھا تو کیا رہن پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو سونا اگر رہن میں رکھا ہوا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، ایک تو آپ اس کے مالک بھی ہوں اور وہ آپ کے قبضے میں بھی ہو۔ آپ سونے کے مالک تو ہیں لیکن سونا چونکہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، وہ رہن پر ہے، گروی ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جب گروی وہاں سے لا لیں گے رہن سے پھر اس کے بعد زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی۔ مزید آپ نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کا 1 سال مکمل ہو گیا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اس کے بعد کچھ رقم مزید چٹی کی رقم یا کوئی بھی رقم آ گئی، تو دیکھیے جو صاحب نصاب ہے
جس کے اوپر پہلے سے زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، پھر اس کا دوسرا سال مکمل ہونے سے پہلے مزید اگر اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو ساری چیزوں کو ایڈ کر دیا جائے گا نصاب میں. جو پہلے سے آپ کے پاس نصاب ہے اس میں اس رقم کو بھی آپ ملا لیں گے. ساری چیزوں کو ملانے کے بعد ضروریات زندگی کے جو پیسے ہیں آپ اس میں سے مائنس کریں گے. اگر کسی کو قرض دینا ہے تو وہ مائنس کریں گے، اور جو جہاں دینا ہے، جو خرچے ہیں، ساری چیزوں کو مائنس کرنے کے بعد جو بھی کل رقم بچ رہی ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. جی کال آن لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کون کہاں سے؟ میرا نام یاسمین ہے. جی میں فلک نما سے بات کر رہی ہوں. میں جی محترمہ بتائیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تاخیراتوں کی مصنون عبادتیں اور دعائیں یہ بتائے تو بہتر ہے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے میں اگر کبھی بھول جاتے نیت کرنا تو اس بارے میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے شکریہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ حضرت محترم سے درخواست ہے کہ ان دیگر سوالات کے جو جوابات ہیں یہ بھی عطا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاخیراتوں کی دعاؤں کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو دعا خاص طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں جو دعا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرنے کا حکم فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما. یہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کریے، اور بھی دعائیں کریے، تڑپیے، گڑ گڑائیے، روئیے، صلاۃ الحاجہ حاجت کی نماز پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے. اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے مانگیے. قرآن کریم کی تلاوت کریے، درود شریف پڑھیے، اور نوافل وغیرہ جو بھی آپ پڑھنا چاہتی ہیں پڑھیے. فرائض اگر قضا ہیں تو قضا نمازوں کو بھی ادا کریے. مختلف چیزوں کو ادا کر کے تسبیح، ذکر، اذکار، وظیفوں کے ذریعے تاخیراتوں کو آپ گزاریے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیے، عبادتیں کرتے رہیے. شب قدر کی اللہ تعالیٰ شب قدر کیا خیر، یعنی شب قدر اگر اللہ تعالیٰ اس تاخیرات میں عطا فرما دے گا تو پھر وہ آپ کی عبادت اور وہ آپ کی اطاعت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوگی. اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو رات بھر مصروف رہنا، عبادت کرنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، مختلف چیزیں کرتے رہیں، اور دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے کریں. مزید آپ نے پوچھا کہ نیت کرنا اگر بھول جائے تو کیا کریں. تو دیکھیے، نیت کرنا بھول جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے اگر آپ نے روزے کی نیت نہیں پڑھی ہے تو روزہ نہیں ہوگا، بلکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. کئی ایسے عوام ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے اگر الفاظ ادا نہ کیے جائیں تو نیت نہیں ہوگی. تو وہ سحری میں اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، ان کو سب کو معلوم ہے کہ اب سحری کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب روزہ رکھنا ہے. تو آپ کا سحری کھانا خود نیت ہے، آپ کا سحری میں اٹھنا خود نیت ہے. تو اس کو نیت ہی کہا جاتا ہے. نیت کا مطلب دل کا ارادہ. تو مخصوص زبان سے الفاظ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں بالکل توجہ ہی نہیں ہے روزے کی طرف، دل ایسا غافل ہے، نہ سحری میں آپ اٹھے ہیں اور توجہ ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، تو پھر شریعت میں یہ حکم ہے کہ نصف نہار شرعی یعنی زوال آفتاب سے پہلے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. دل کا ارادہ، پھر نیت کا مطلب آپ سمجھیے، زبان کے الفاظ نہیں، دل کا ارادہ ظہر سے پہلے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا. جی حضرت بہت شکریہ. ناظرین، دنیا بھر کے مختلف شہروں میں مختلف اوقات پر سحر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ اپنے شہر کے وقت کے حساب سے اپنی سحر کا اہتمام کریں، دوائیاں کھا لیں، پانی پی لیں، اور جو ضروری امور رہ گئے ہوں ان کی تکمیل دے لیں. انشاءاللہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.